تو کی نماز غلط طریقے سے خلاف سنت طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ نیگلیجنس نہیں ہے، یہ اگنورنس ہے۔ اب اس شخص نے کیا بلنڈر مارا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کی پوری کلپ کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفی لوگ جس طرح وطر کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز سنت کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی نہیں اور نہ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ پوری کلپ کا خلاصہ تو اس کا یہی ہوا، کیونکہ اس نے کلیم ہی یہ کر دیا ہے کہ سارے لوگ وطر کی نماز غلط پڑھ رہے ہیں، اور اس نے روایت پیش کی ہے امام حاکم کی المستدرک سے، حدیث نمبر 1137۔ حدیث کا نمبر ذرا دھیان سے دیکھیے، 1137۔ انہوں نے تو آپ کو سیکنڈری سورس اور انگلش ٹرانسلیشن دکھایا تھا، میں آپ کو پرائمری سورس یعنی امام حاکم کی اوریجنل عربک ٹیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس نے یہ کہا آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھتے تھے۔ انفیکٹ نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ بھی تھی کہ وہ 2 رکعتیں وتر کی ادا کیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد ایک سنگل رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ صرف اس سے ایک حدیث چھوڑ کر یعنی 1138 کو چھوڑ کر 1139 پر آپ دیکھیے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جو حدیث ہے یہ حدیث نمبر 1139 ہے، صرف ایک حدیث کا فرق ہے۔ اس حدیث میں صاف لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے، اور جس طرح 1137 والی حدیث علی شرط الشیخین ہے، امام بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، اس طرح یہ والی حدیث بھی علی شرط الشیخین ہے، امام بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، یعنی آپ کے الفاظ میں اس کی چین آف ٹرانسمیشن فلالس ہے۔ یہ چیری پکنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک حدیث کا فرق تھا، ان کی پہنچ اور ان کی رسائی یہاں تک بھی نہیں ہے کہ اوپر اور نیچے کی 2-3 حدیث کم سے کم دیکھ لیتے تو اتنا بڑا بلنڈر نہ مارتے، لیکن ان لوگوں کا کام کاپی پیسٹ کا ہوتا ہے، یہاں سے لیا وہاں چپکا دیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ پھر امام حاکم نے مستدرک میں اسی کے آگے ایک حدیث اور ذکر کی ہے، حدیث نمبر 1144، یعنی انہوں نے جو حدیث پیش کی اس کے بالکل نزدیک ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو میرے بھائی اس کو بھی حاکم نے مستدرک ہی کے اندر رپورٹ کیا ہے، پھر امام ذہبی نے اس کے نیچے کمنٹ بھی کیا ہے کہ یہ شیخین کی شرط پر ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے یہ حدیث، تو کیوں آپ اس حدیث کا انکار کر رہے ہو؟ یہ تو ہے ان کے دلائل کی بینکرپسی کا عالم، اور یہ عوام میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم سارے لوگ غلط نماز پڑھ رہے ہو اور وتر کی نماز سنت کے خلاف ادا کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگنورنس ہے، تمہارے اندر جہالت ہے۔ بھائی آپ نے اپنی اگنورنس کو بہت زیادہ تو اگنور نہیں کر دیا۔ آؤ بخاری کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر امام قاسم بن محمد بن ابو بکر کا ایک قول نقل کیا ہے۔ یہ قاسم بن محمد یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور معمولی آدمی نہیں ہے علمی اعتبار سے، مدینہ کے فقہاء 7 کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، 7 موسٹ ایمیننٹ اسکالرز آف مدینہ میں سے ایک تھے یہ۔ اب ان کا جملہ سنو جو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں لوگوں کو 3 ہی رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ قاسم بن محمد جو دیکھ رہے تھے یہ کس کو دیکھ رہے تھے؟ یہ صحابہ اور صحابہ کی اولادوں کو دیکھ رہے تھے، اور دفع دخل مقدر کے طور پر اس روایت میں اوپر جو 1 رکعت کا ذکر ہے تو وہ ایتار وتر اصطلاحی کے معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ تہجد کی نماز کو ملا کر رکعات کی تعداد کو ایون سے آڈ کرنا اس معنی میں ہے۔ اس پر مزید یہ کہ اصول ہے الاعتبار بما رآ لا بما روا، ورنہ ما رآ اور ما روا میں تضاد ہو جائے گا جو راوی کی عدالت کو مجروح کر دے گا۔ خیر یہ سب اصول حدیث کی باتیں ہیں، آپ کو 100% باؤنسر جانے والی ہے، لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کو اپنی جہالت کا اندازہ لگے گا۔